اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا موسیٰ بن ابی عائشہ قال حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس فی قوله تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه سورة القيامة آيات 17-16 قال جمعه له في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبرائيل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم۔ اردو ترجمہ۔ موسیٰ بن اسماعیل نے ہم سے حدیث بیان کی، ان کو ابو عوانہ نے خبر دی، ان سے موسیٰ بن ابی عائشہ نے بیان کی، ان سے سعید بن جبیر نے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کلام الہی الق کی تفسیر کے سلسلہ میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے۔ سید کہتے ہیں، میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کو میں نے ہلاتے دیکھا، پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر یہ آیت اتری کہ اے محمد، قرآن کو جلد جلد یاد کرو۔ قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جما دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے، پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے، پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو، یعنی اس کو محفوظ کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا۔ انگلش ٹرانسلیشن۔ نریٹڈ سعید بن زبیر ابن عباس in the explanation of the statement of Allah, move not your tongue concerning the Quran to make haste therewith, said Allah. Apostle used to bear the revelation with great trouble and used to move his lips quickly with the inspiration. Ibn Abbas moved his lips saying, I am moving my lips in front of you as Allah's apostle used to move moved his lips saying, I am moving my lips as I saw Ibn Abbas moving his. Ibn Abbas added, so Allah revealed, move not your tongue concerning the Quran to make haste therewith,
it is for us to collect it and to give you, O Muhammad, the ability to recite it the Quran, which means that Allah will make the Prophet remember the portion of the Quran which was revealed at that time by heart and recite it the statement of Allah. And when we have recited it to you, O Muhammad, truth, Jibrail, then you follow its Quran recites means listen to it and be silent. Then it is for as Allah to make it clear to you means then it is for Allah to make you recite it and its meaning will be clear by itself through your tongue. Afterwards, Allah's apostle used to listen to Jibril whenever he came, and after his departure, he used to recite it as Jibril had recited it. Thanks for watching us. For more videos, subscribe Islam Ki Dunya.